السلام علیکم دوست، کیا آپ نے بھی سفر کے مہینے میں شادی ملتوی کی، سفر سے گریز کیا؟ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ سفر کا مہینہ واقعی منحوس ہے یا یہ محض ایک توہم ہے۔ آخر تک ضرور دیکھیں۔ سفر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خالی۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سفر کی آخری بدھ کو خاص اہمیت ہے، مگر یہ سب باتیں کہاں سے آئیں اور کیا ان کی کوئی اسلامی بنیاد ہے؟ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، نہ کوئی بیماری خود بخود لگتی ہے، نہ بدشگونی ہے، نہ الو کی نحوست، نہ سفر کی نحوست۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث میں سفر کا نام لے کر اس کی نحوست کو رد فرمایا۔ ایک اور اہم حدیث سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا شرک کی ایک قسم ہے۔ یہ بات بہت سنجیدہ ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل آیت نمبر 65 میں فرمایا، آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ جب غیب کا علم صرف اللہ کو ہے تو کوئی مہینہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ یہ آیت اس توہم کو مکمل طور پر رد کرتی ہے۔ تو دوستو، جب بھی سفر کے بارے میں کوئی توہم دل میں آئے تو یہ دعا پڑھیں، اے اللہ، کوئی بلائی نہیں مگر تیری بلائی، کوئی بدشگونی نہیں مگر تیری تقدیر، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یاد رکھیں، سفر میں شادی، سفر اور کاروبار سب جائز ہے۔ دوستو، آج کا خلاصہ یہ ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں، بالکل عام مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس توہم کو رد فرمایا، بدشگونی شرک ہے، اس سے بچیں، صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔